بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم بیٹا. کلاس 8 گرلز, آپ لوگ سب خیریت سے ہیں بیٹا؟ چلیں, جب زندگی شروع ہوگی لے کر آ جائیں جلدی سے. آمنہ, ایمان, فاطمہ, امیمہ, فاطمہ, چلیں بیٹا جلدی سے آ جائیں. جب زندگی شروع ہوگی, صفحہ نمبر 19 پہ تھے ہم لوگ. ابھی تک ہم نے جو ہے وہ روز قیامت کا ہم باب پڑھ رہے تھے. اس میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن کی منظر کشی اس میں پہلے مصنف نے بہت اچھی طرح سے کی ہے. اس کے بعد اس دن کے آغاز پر مصنف اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ اس وقت جو ہے وہ قبر میں تھے. قبر جو ہے وہ آخرت کی دنیا کا پہلا دروازہ کہا جاتا ہے اسے. اور اپنے حالات بتانے کے بعد مصنف بتا رہے ہیں کہ دنیا میں زندگی کے جو ہنگامے تھے وہ کس طرح جاری تھے. ٹھیک ہے, وہ بھی معمول کے مطابق ہی جو ہے وہ اس وقت سارے کام ہو رہے تھے. اور انسان جو ہے وہ اپنے کاموں میں اس طرح مصروف تھے جیسے اسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, جیسے اس نے ہمیشہ یہیں پہ اسی دنیا میں زندگی گزارنی ہے اور اسی دنیا میں اسے ہمیشہ رہنا ہے. اس طرح وہ اپنے زندگی کے معمولات میں مصروف ہیں. ٹھیک ہے, پھر ایک دم سے ہی جو ہے صفحہ نمبر 19 پہ مصنف نے بتایا ہے کہ جب ایک دم سے قیامت جو ہے وہ نازل ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہر طرف ایک افراتفری کا سامان ہو گیا ہے اور لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ اب جو ہے وہ ایک دوسرے کو کوس رہے ہیں. اب ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کو ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں, لیکن ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مصیبت نے ہر طرف سے ان کو گھیر لیا ہے اور زندگی جو ہے وہ موت کے ہاتھوں شکست کھا چکی ہے. اور زندگی ختم ہو چکی ہے, لیکن اس لیے کیونکہ اب ہمیشہ جو زندگی رہنے والی ہے اسے اب شروع ہونا ہے, اسی لیے زندگی ختم ہو گئی ہے. چلیں, اب کون ریڈ کرے گا سب سے پہلے؟ آمنہ آپ پڑھیں گی بیٹا. پیج نمبر 19 پہ جو ہوا کی سرسراہٹ ہے وہاں سے آپ کو جو ہے وہ شروع کرنا ہے. آمنہ, آمنہ بک ہے ہوا نا کی بیٹا آپ تیز سرسراہٹ. کی؟ پڑھیے. جی ہے. ہوا کی تیز سرسراہٹ کی آواز میرے کانوں میں آنے لگی. بارش کی کچھ بوندیں میرے چہرے پر گری. مجھے ہوش آنے لگا. میں بہت دیر تک اٹھنے کی کوشش کرتا رہا مگر میرے حواس مکمل طور پر بیدار نہ ہو سکے. کافی دیر میں اسی حال میں رہا. اچانک میرے کانوں میں ایک مانوس آواز آئی. عبداللہ اٹھو, جلدی کرو. یہ میرے حمد دیرینہ, میرے یار غار صالحہ کی آواز تھی. اس کی آواز نے مجھ پر جادو کر دیا اور میں ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا. میں کہاں ہوں؟ یہ میرا پہلا اور بے ساختہ سوال تھا. تم بھول گئے میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے. اسرافیل دوسرا سور پھونک رہے ہیں. اس وقت اس کی صدم بہت ہلکی ہے. ابھی اس کی آواز سے صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جو پچھلی زندگی میں خدا کے فرمانبرداروں میں سے تھے. اس نے میرا کندھا تھپکتے ہوئے کہا. اور باقی لوگ؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا. تھوڑی ہی دیر میں اسرافیل کی آواز بلند ہوتی چلی جائے گی اور اس میں سختی آ جائے گی. ٹھیک ہے بیٹا, آگے پڑھیے. پھر یہ آواز ایک دھماکے میں بدل جائے گی. جی پڑھیے بیٹا آمنہ, پڑھیے آگے. اس وقت باقی سب لوگ بھی اٹھ جائیں گے مگر وہ اٹھنا بہت مصیبت اور تکلیف کا اٹھنا ہوگا. ہم نے اس سے پہلے ہی یہاں سے چلے جانا ہے. اس نے تیزی سے جواب دیا. مگر کہاں؟ یہ سوال میری آنکھوں سے جھلکا ہی تھا کہ صالحہ نے اسے پڑھ لیا. تم خوش نصیب ہو عبداللہ, ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں. وہ تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا بولا. پھر مزید تفصیل بتاتے ہوئے اس نے کہا. بس ٹھیک ہے آمنہ. اس وقت صرف انبیاء صدیقین. آمنہ ٹھیک ہے بیٹا. میں بھی آگے جو ہے وہ ایکسپلین کرنے سے پہلے آمنہ آپ نے ریڈنگ بہت اچھی کی ہے بیٹا, میں اپریشیٹ کروں گی آپ کو. آپ نے یہاں پہ جو ڈائلاگس ڈیلیور جس طرح کیے ہیں وہ بالکل صحیح طریقے سے ان کے تاثرات کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ
ادائیگی کی ہے. بہت اچھی بیٹا آپ نے ریڈنگ کی ہے, ویری گڈ. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کہ عبداللہ کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کے حواس جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بیدار نہیں ہوئے, ٹھیک ہے, وہ بھی مکمل طور پر ہوش میں نہیں آیا ہوا کہ اچانک اس کو اپنے ہمدم, اپنے ساتھی, دیرینا کہتے ہیں بہت پرانا ساتھی, ٹھیک ہے, بہت پرانے ساتھی, یار غار کا مطلب ہے بہترین دوست, صالح کی آواز اس کو آتی ہے. یہ صالحہ نہیں ہے, صالح ہے, ٹھیک ہے, آپ لوگوں میں سے اکثر اس کو صالحہ پڑھ رہے ہیں, یہ صالح ہے. صالح کی آواز جب آتی ہے تو وہ ایک دم سے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کہاں پر ہوں. تو صالح اس کو یاد دلاتا ہے کہ تم بھول گئے ہو, قیامت کا دن شروع ہو گیا ہے, اور ابھی دیکھیں اسرافیل نے سور پھونکنا شروع کیا ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس کی جو اسرافیل کی سور پھونکنے کی جو آواز ہے, اس کی جو صدا کہتے ہیں آواز کو, وہ بہت ہلکی ہے ابھی, ٹھیک ہے, لیکن اب ہلکی آواز سے, اب جب ہلکی سی آواز سے جو ہے نا صرف وہ لوگ اٹھ رہے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ نیک کام کیے تھے, اچھے اعمال کیے تھے, جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تھی نا, جو نیک لوگ تھے دنیا میں, وہ اس ہلکی سی آواز سے ہی جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں. اور اس پر جو ہے وہ عبداللہ پوچھتا ہے کہ باقی لوگ کیسے اٹھیں گے. تو اس پر صالح نے اس کو جواب دیا کہ تھوڑی ہی دیر میں جو اسرافیل کی آواز ہے کہ پہلے ایک ہلکی سی سور کی آواز آئے گی, اور اس میں جو نیک بندے ہوں گے نا اللہ کے, وہ جاگ جائیں گے, وہ اٹھ کھڑے ہوں گے. جبکہ جیسے جیسے آواز بلند ہوتی جائے گی نا, اس میں سختی آتی جائے گی, ٹھیک ہے, اور بالآخر وہ آواز جو ہے وہ ایک دھماکے میں بدل جائے گی, اور اس وقت تک پھر باقی تمام لوگ بھی اٹھ جائیں گے, لیکن ان کا جو اٹھنا ہوگا نا اس میں ان کو بہت تکلیف ہوگی, ان کو بہت اذیت ہوگی. اور عبداللہ کو صالح کہتا ہے کہ اس اذیت اور اس تکلیف کا سامنا کرنے سے پہلے ہی ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے. اب وہ پوچھتا ہے کہ کہاں جائیں گے ہم. تو پھر اس پر صالح بتا رہا ہے کہ ہم عرش کی طرف جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. عرش کی طرف جا کر کیا ہوگا اور آگے مزید تفصیلات کیا ہیں, کون پڑھے گا یہ؟ میں چلیں بلال آپ پڑھیے بیٹا. یس ٹیچر. بیٹا بک ہے آپ کے پاس بلال؟ بلال یو ہیو بک؟ اگر بک نہیں بھی ہے, اسکرین پہ نظر آ رہا ہے تو آپ پڑھیے. اس وقت سے پڑھیے, اس وقت صرف انبیاء, اس وقت صرف انبیاء, صادقین, صدیقین, صدیقین اور صادق صدیقین, شہداء اور صالحین, اور صالحین ہی اپنی قبروں سے باہر نکلے ہیں. یہ دو لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو گیا تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کو بن دیکھے مان لیا تھا, اسے چھوئے بغیر پال لیا تھا, اور اس کی صدا اس وقت سن لی جب کان اس کی آواز سننے کے قاصر تھے. یہ لوگ اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا. ان کی وفاداری اپنی مذہبی شخصیات, اپنے لیڈروں, اپنے فرقے کے اکابرین, اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی, بلکہ صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں سے تھی. انہوں نے خدا پرستی کے لیے ہر دکھ جھیلا, ہر تانا سنا اور ہر سختی برداشت کی. اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو اپنی زندگی بنایا. خدا سے محبت اور مخلوق پر شفقت کے ساتھ زندگی گزاری. عبداللہ آج ان لوگوں کے بدلے کا وقت ہے, اور یہ ہے ان کے بدلے کا آغاز. صالح
کی باتیں سنتے ہوئے میرے چہرے سے حیرت اور اس کے چہرے سے خوشی ٹپک رہی تھی، مگر یہ تو جنت میں تھا۔ اور صالح نے ہنستے ہوئے میری بات کاٹ کر کہا، میرے دوست، وہ برزخ کا زمانہ تھا، خواب کی زندگی تھی، اصل زندگی تو اب شروع ہوئی۔ بس ٹھیک ہے بلال، آپ کے پاس بک نہیں ہے نا بیٹا، یا ہے نو، بک؟ ٹھیک ہے، اب اتنا آپ نے پڑھ لیا ہے، میں آگے آپ کو میں پڑھ دیتی ہوں۔ اصل زندگی تو اب شروع ہوئی ہے۔ پکچر لے کے اوکے دین ویٹ کریں آپ بیٹا، پھر 2 منٹ کے لیے ویٹ کریں۔ جی بلال چلیے پڑھیے بیٹا۔ شروع ہوئی ہے جنت تو اب ملے گی، چلیں بلال اب آپ نے پڑھ لیا ہے، ایمان آپ پڑھیے آگے۔ جنت تو اب ملے گی، ویسے وہ بھی حقیقت ہی تھی، دیکھ لو تمہاری اور میری دوستی وہیں پر ہی ہوتی ہے۔ میں اپنا سر جھٹک کر اسے دیکھنے لگا، کچھ میری سمجھ میں آ رہا تھا اور بہت کچھ سمجھنا بھی باقی تھا، مگر اس لمحے میں نے اپنے آپ کو سارے کے حوالے کرنا زیادہ بہتر محسوس کیا۔ آمنہ اب 2 منٹ کے لیے بیٹا آپ رک جائیں، پھر آپ نے ہی آگے اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیں، اب صالح جو ہے وہ عبداللہ کو کیا بتا رہا ہے کہ اسرافیل کی جو سور کی پہلی آواز جب آئے گی تو اس وقت اٹھنے والے لوگ صرف 4 طرح کے لوگ ہوں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ٹھیک ہے؟ صرف یہ لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل سکیں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی کامیابی کا فیصلہ، کامیابی سے کیا مراد ہے یہاں پر کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس بات کا فیصلہ ان کا دنیا میں ہی ہو گیا تھا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کو بن دیکھے مانا تھا، اسے جو ہے وہ چھوئے بغیر اسے جو ہے وہ مان لیا تھا، اور اس کی آواز اس وقت سنی تھی جبکہ ان کے جو کان تھے وہ کوئی اور آواز سننے سے قاصر تھے، اس وقت انہوں نے اللہ کی بات کو قبول کیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ نہ صرف اللہ پر ایمان لائے بلکہ اللہ کے رسولوں پر بھی ایمان لائے، اور نصرت کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہے مدد۔ صفحہ نمبر 20 پہ یہ میں پڑھ رہی ہوں، جو پیراگراف آپ کا شروع ہوا ہے اس وقت انبیاء صدیقین، اس پیراگراف کی یہ 4تھی لائن میں ہے یہ لفظ، ان کی نصرت اور اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ نصرت کا مطلب ہے مدد، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں نے نہ صرف اللہ پہ اور اس کے رسول پر یہ ایمان لائے بلکہ انہوں نے مدد بھی کی، جو ہے وہ اسلام کی باتوں پر عمل کر کے اچھی زندگی انہوں نے گزاری، اور دوسرے لوگوں کو بھی انہوں نے اس طرف آنے کی دعوت دی، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ان کی وفاداری اپنی صرف مذہبی شخصیات، اپنے لیڈروں اور اپنے فرقے کے اکابرین اور اپنے باپ دادا کے عقائد اور تعصبات سے نہ تھی۔ تعصبات کسے کہیں گے؟ نظریات کو، ٹھیک ہے؟ وہ نظریہ جس پہ آپ ڈٹے رہیں اور اسی پہ آپ عمل کرتے رہیں، اس کو ہم کہیں گے تعصبات۔ بلکہ ان کی جو وفاداری تھی وہ یہ نہیں تھا کہ وہ صرف اپنے باپ دادا کے جو ان کے عقائد تھے، جو ان کے مذہب تھے، اسی پہ وہ عمل پیرا رہیں، بلکہ انہوں نے کیا کیا تھا، ان کامیاب لوگوں نے جو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین تھے، انہوں نے جو ہے وہ اپنی وفاداری صرف اور صرف خدا اور اس کے رسولوں کے ساتھ منسلک کی تھی،
ٹھیک ہے. انہوں نے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں لکیر کا فقیر ہونا، ایک ہی چیز پہ جو ہے وہ عمل کرتے جانا نہیں، بلکہ انہوں نے جو اللہ کے احکامات تھے اس کے مطابق انہوں نے اپنی زندگی گزاری. انہوں نے اللہ پہ، اللہ کے دین پہ عمل کرنے کے لیے ہر طرح کی مصیبت کا سامنا کیا، اور اپنے اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے، اپنے اچھے کردار کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی دین کی طرف آنے کی انہوں نے دعوت دی. ٹھیک ہے. اور پھر صالح بتاتا ہے کہ جس طرح دنیا میں انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا، تکالیف کا سامنا کیا، تو آج ان کا جو ہے وہ صلہ ملنے کا وقت ہے. آج ان کو اس چیز کا بدلہ جو ہے وہ مل جائے گا، اور یہ اس کا آغاز ہے. اب صالح کی یہ باتیں سن کر عبداللہ کو تو حیرت ہو رہی ہے، لیکن صالح بہت خوش ہے. اور یہاں پہ عبداللہ کہتا ہے کہ وہ تو جنت میں تھا، تو صالح اس پر اس کو کہتا ہے کہ میرے دوست وہ جنت نہیں بلکہ برزخ. برزخ کا زمانہ میں نے آپ کو جیسے کہ بتایا کہ جب انسان قبر میں جب چلا جاتا ہے، اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ وہ خواب کی جیسی ایک زندگی ہوتی ہے. برزخ کی زندگی جو ہوتی ہے نا، وہ ایک سمجھ لے خواب ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے نا وہ جو نیک روحیں ہوتی ہیں وہ بہت آرام سے اس میں اپنی وہ والا جو عرصہ ہے، برزخ کا جو زمانہ ہے، وہ نیک روحیں اس سے بہت اچھے طریقے سے، بہت آرام سے اس میں وہ بسر کر لیں گے. اور پھر صالح جو ہے وہ کہتا ہے کہ جنت تو اب ملے گی. اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ دیکھ لو، اب دیکھیں صالح اور عبداللہ کی دوستی جو ہے برزخ میں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. وہیں پر ہوئی تھی، مطلب برزخ میں ہوئی تھی. اور یہاں پہ عبداللہ کو کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے کچھ باتیں اس کو سمجھ میں نہیں بھی آ رہی. اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت کچھ سمجھنا ہے، لیکن یہاں پہ فی الوقت وہ اپنے آپ کو صالح کے حوالے کرنا اس کو بہتر لگ رہا ہے. اب آگے کیا ہوتا ہے پڑھیے ایمان. صالح سے میری دوستی اس وقت ہوئی تھی جب میں نے موت کے بعد، یا زیادہ درست الفاظ میں فانی دنیا کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں قدم رکھا تھا. لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں، مگر میرے لیے موت ایک انتہائی خوشگوار تجربہ تھی. ملک الموت اسرائیل کا نام دنیا میں دہشت کی ایک علامت ہے، مگر میرے سامنے وہ ایک انتہائی خوبصورت شکل میں آئے تھے. انہوں نے بہت محبت اور شفقت سے میری شخصیت یعنی میری روح کو میرے جسم سے جدا کیا. میرا جسمانی وجود سابقہ دنیا میں رہ گیا، اور میری اصل شخصیت کو انہوں نے اس نئی دنیا میں، جس کا نام عالم برزخ تھا، منتقل کر دیا. برزخ ایمان، برزخ برزخ. برزخ تھا منتقل کر دیا. برزخ کا مطلب پردہ ہوتا ہے. ملک الموت کے ظاہر ہوتے ہی میرے اور پچھلے دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا، جس کی بنا پر اس دنیا سے میرا رابطہ ختم ہو گیا تھا. میں نہیں جانتا تھا کہ میرے جدائی کے غم میں میرے اہل خانہ پر کیا گزر رہی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ میری تربیت کی بنا پر وہ خدا کی رضا پر صابر اور شاکر ہوں گے. پیچھے آگے پڑھوں، پیراگراف ہو گیا. جی جی پڑھیے پڑھیے بیٹا، بیٹا پڑھ لیں، یہ پورا پیج پڑھ لیں آمنہ. جے ایمان. سوری ایمان. میں اپنی اصل شخصیت سمیت اب ایک نئی دنیا میں تھا. یہ برزخ کی دنیا تھی. اس نئی دنیا میں ملک الموت اسرائیل نے مجھے جس شخص کے حوالے کیا وہ یہی صالح تھا. اس کے ساتھ بہت سے خوش شکل، خوش لباس اور خوش رفتار رشتے موجود تھے. ان سب کے ہاتھوں میں گلدستے، زبان پر مبارکبادیاں اور سلامتی کی دعائیں تھیں. بس ٹھیک ہے مبارک ایمان. ایمان بس. اب دیکھیں، اب یہاں پہ صالح سے جو دوستی ہوتی ہے عبداللہ کی، وہ اسی وقت ہوتی ہے جب وہ موت سے ہمکنار ہوتے ہیں. یا پھر یہاں پہ جو ہے مصنف نے کہا ہے کہ فانی دنیا، فانی کا مطلب ہے فنا ہو جانے والی، اور فنا کا کیا مطلب ہے؟ ختم ہو جانے والی. جس دنیا میں کلاس 8 بیٹا ہم لوگ ابھی یہاں زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ فانی دنیا ہے، یہ بالآخر ختم ہو جائے گی. تو یہاں سے جب وہ نکلتا ہے عبداللہ، اور یہ اس کو وہ دھوکے کی دنیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور حقیقت کی دنیا میں جب وہ داخل ہوتے ہیں تو اس وقت ان کی دوستی ہوتی ہے عبداللہ سے. اور یہاں پہ مصنف بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت، ان کو نہیں پتا کہ لوگ جو ہے دیکھیں اس دنیا میں جو بھی ہم یہاں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں موت سے جو ہے وہ ایک خوف سا آتا ہے. بے شک موت برحق ہے، لیکن
ایک خوف جو ہے وہ انسان کے اندر لازمی ہوتا ہے کہ مرنا ہے اور مرنے کے بعد آگے بتانی ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. لیکن یہاں پہ مصنف بتا رہے ہیں کہ نیک لوگوں کے لیے ایسی کوئی ڈر اور خوف کی بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم مصنف اپنا حوالہ دے کر بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے جو موت تھی وہ ایک بہت ہی اچھا اور خوشگوار تجربہ تھی، کیونکہ ملک الموت جس کا کیا نام ہے اسرائیل، ٹھیک ہے، اسرائیل جو ہے وہ دنیا میں تو ایک دہشت کی علامت ہے، ظاہر ہے اسرائیل کا ملک الموت کا نام سنتے ہی لوگوں پہ ایک خوف سا طاری ہو جاتا ہے. لیکن عبداللہ چونکہ نیک انسان تھے تو ان کے سامنے وہ ایک نہایت خوبصورت شکل کے فرشتے کی صورت میں وہ نازل ہوئے اور انہوں نے بہت محبت اور شفقت کے ساتھ ان کی روح کو قبض کیا، ٹھیک ہے، اور اس طرح ان کا جو جسمانی وجود تھا وہ اسی فانی دنیا میں رہ گیا اور ان کی اصل جو شخصیت تھی، ان کی جو روح تھی، اس کو انہوں نے اس نئی دنیا میں متعارف کروایا جس کا نام کیا ہے عالم برزخ. ٹھیک ہے، برزخ کا جو ہے لفظی معنی جو ہے وہ کیا ہے پردہ. ایک سمجھ لیں کہ برزخ میں ہماری اب دیکھیں جسم جو ہے انسان کا وہ اسی دنیا میں رہ جاتا ہے جس کو دفنا دیا جاتا ہے اور جس پہ جو ہے وہ یہاں پہ مصنف نے لکھا ہے کہ ان کے اہل خانہ جو ہے وہ ان کی جدائی میں کس کرب سے گزر رہے ہوں گے. مصنف کہتے ہیں مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تربیت ایسی کی تھی اپنی اولاد کی کہ ان کو اس بات پہ یقین ہے کہ وہ اللہ کی مرضی پہ، اللہ کی رضا پہ وہ صابر ہوں گے، صبر کر رہے ہوں گے اور شاکر ہوں گے. کیونکہ ظاہر ہے بیٹا دنیا میں جس نے آنا ہے اس نے جانا بھی ہے، اور رونے دھونے سے مطلب رو کے جو ہے وہ اپنا وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائیں. تو یہاں پہ مصنف وہی کہہ رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری تربیت ایسی تھی کہ انہوں نے صبر اور شکر کیا ہوگا میرے اہل خانہ نے. اور پھر اس پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جو دنیا دیکھیں جسم اسی دنیا میں رہ گیا اور روح جو ہے نا وہ برزخ میں، اور برزخ کہتے ہیں پردے کو، مطلب کہ دونوں دنیاؤں کے بیچ میں ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے. درمیان میں ایک پردہ حائل ہو جانا مطلب آ جانا، درمیان میں ایک پردہ آ جاتا ہے، اور اس برزخ کی دنیا میں جانے کے بعد آپ کا اس دنیا سے جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہاں پہ یہی سب چیزیں دیکھیں مصنف نے اہم باتیں یہی بتائی ہیں اس میں. اور پھر مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو میری شخصیت، جو میری روح تھی، اس کے ساتھ میں اس دنیا میں آیا ہوں جس کو ہم برزخ کی دنیا کہہ رہے ہیں. اور اس دنیا میں آنے کے بعد ملک الموت نے ان کی روح کو صالح کے حوالے کیا تھا. ٹھیک ہے، اور صالح کے ساتھ جو ہے فاطمہ بیٹا 2 منٹ رک جائیں بیٹا، میں آپ کو بھی موقع دے رہی ہوں بولنے کا، 2 منٹ کے لیے ویٹ کیجیے بیٹا. ٹھیک ہے، صالح کے ساتھ جو ہے بہت سے دوسرے بھی خوش شکل، خوش لباس اور خوش گفتار کا مطلب ہے بہت اچھی میٹھی گفتگو کرنے والے فرشتے موجود تھے. ان سب کے ہاتھوں میں جب انہوں نے عبداللہ کا استقبال کیا تو ان کے ہاتھوں میں گلدستے تھے، ان کی زبان پہ مبارکبادیاں تھیں اور سلامتی کی دعائیں تھیں. ٹھیک ہے، یہاں تک ہم نے پڑھ لیا ہے. نیکسٹ پیج ہم پڑھتے ہیں. اس سے پہلے میں جی فاطمہ بیٹا آپ یس ٹیچر. جی بیٹا پوچھیے، کیا پوچھنا ہے فاطمہ؟ ٹیچر میں نے یہ کہنا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے جو گھر والے تھے وہ بہت زیادہ پریشان ہوں گے، لیکن ٹیچر یہ تو قیامت کا منظر نہیں ہے جب اسرافیل سور پھونکے گئے اور سارے لوگ مطلب کہ مرے نہیں ہوئے بیٹا، ہوں گے. قیامت کا دیکھیں اب یہاں پہ پتہ ہے فاطمہ کیا ہے، تھوڑا سا بیٹا آپ کو اٹینٹو رہنا پڑے گا. یہاں پہ بیک وقت جو ہے نا مصنف نے بہت سارے قصے شروع کیے ہیں، وہ قیامت کے دن کے ساتھ ساتھ دنیا کی زندگی کے حالات بھی بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، پہلے ہم نے قیامت کا منظر پڑھا کہ قیامت کا جب قیامت نازل ہوئی اس وقت کیا تھا وہ ہم نے پہلے پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ پھر سیکنڈ پہ مصنف نے کیا بتایا کہ وہ اس وقت کہاں تھے، وہ قبر میں تھے. ٹھیک ہے، وہ قبر میں سے جب اٹھے ہیں پھر عبداللہ کے ساتھ وہ عبداللہ ان کو لے جانے کے لیے آیا ہے، ہم نے وہ پڑھا. اس کے بعد ہم نے دنیا کے حالات پڑھے کہ اس وقت دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر سے وہ ماضی وہ اپنے اس پہ آ گئے ہیں یہاں سے کہ ہوا کی تیز سرسراہٹ جب ان کے کانوں میں آئے وہ اٹھے ہیں تو اس وقت پھر عبداللہ جن کو لے جانے کے لیے اب وہ قیامت کی طرف وہ دیکھیں نا یہاں پہ ہے کہ کہاں جا رہے ہیں ہم، عرش کی طرف جا رہے ہیں. پھر وہ اس نے بتایا کہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین جو ہے یہاں پہ بار بار ٹریکس جو ہے نا وہ چینج ہوں گے فاطمہ. ٹھیک ہے بیٹا، تو آپ کو تھوڑا سا اس میں حاضر دماغی سے کام لینا. دیکھ نا وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو جنت میں تھا، تو اس پہ وہ سالے ان کی غلط فہمی کو دور کر رہا ہے کہ وہ جنت نہیں، وہ برزخ کا عالم تھا. ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ بتا رہے ہیں کہ ان کی صالح سے دوستی دراصل کیسے ہوئی. پھر وہ اپنی موت کا قصہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے موت ایک دہشت کی علامت ہے، لیکن میرے لیے جو موت ہے وہ ایک بہت ہی ایک اچھا ایک تجربہ رہا ہے. تو اس سے کیا بتانے کی کوشش کی ہے مصنف نے کہ دنیا میں جو نیک لوگ ہوں گے ان کو موت کا کوئی ڈر اور خوف نہیں ہوگا.
ٹھیک ہے فاطمہ, تھوڑا کلیئر ہوا بیٹا؟ یس ٹیچر اب سمجھ آپ آ لوگ کو گیا. بہت اٹینٹو رہنا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بار بار ٹریکس چینج ہوں گے, اس پوری اسٹوری میں وہ کہیں دنیا میں ہوں گے, دوبارہ وہ پاسٹ پورا ساتھ ساتھ چلے گا ان کا, کہ دنیا میں دیکھیں ان کے یہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اولاد کی تربیت ایسی کی ہے, لیکن ان کی جو اولاد تھی اس میں بھی سب کی تربیت ویسی نہیں کر پائے. ان کے 2 بچے جو ہے وہ بھی پریشان ہوں گے اسی دنیا میں. اب وہ پریشان کیوں ہوں گے, کیسے ہوں گے, انہوں نے دنیا میں کیا اعمال ایسے کیے ہیں کہ وہ آخرت میں پریشان ہیں, وہ سب کچھ اس سے ساتھ ساتھ چلتا رہے گا بیٹا, ٹھیک ہے. تو یو شوڈ بی ویری اٹینٹو. کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا, یس فاطمہ یو کین ریڈ, آپ پڑھیے بیٹا. مبارک سلامت کے اس ماحول میں وہ سب مل کر مجھے یقین دلا رہے تھے کہ آزمائش کے دن ختم اور جنت کی عظیم کامیابی کے دن شروع ہو گئے. اس وقت صالح نے مجھے یہ خوشخبری دی کہ برزخی زندگی کے آغاز پر میرے لیے پہلا انعام پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیشی ہے. اس نے مجھے بتایا کہ یہ اعزاز ہر شخص کو نہیں ملتا. میرے لیے یہ خوشخبری جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی. ان سب کی معیت میں میرا سفر شروع ہوا. یہ نئی دنیا تھی جہاں فاصلے, مقامات, زمان, ٹائم اور مکان, اسپیس کے معنی اس طرح بدل گئے تھے کہ وہ الفاظ کے کسی جامع میں بیان نہیں ہو سکتے. میں مستی و سرشاری کے عالم میں یہ سفر طے کر رہا تھا کہ ایک جگہ ہم روک دیے گئے. اعلان ہوا کہ زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے, یہ سب یہاں رک جائیں. صرف صالح کو میرے ساتھ آگے بڑھنے کی اجازت ملی. عالم سماوات کا سفر شروع ہوا. جلد ہی ہم ایک اور جگہ پہنچ کر رک گئے. یہاں جبریل امین خاص طور پر میرے استقبال کے لیے آئے تھے. مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگے, عبداللہ تم مجھ سے پہلی دفعہ مل رہے ہو, مگر میں تم سے پہلے بھی کئی دفعہ مل چکا ہوں. پھر ہولے سے میرا کندھا تھپاتے ہوئے بولے, آقا کے حکم پر کئی دفعہ میں نے تمہاری مدد کی تھی, مگر ظاہر ہے تم اس وقت یہ نہیں جانتے تھے. آقا کے لفظ میرے چہرے پر ایک روشنی پھوٹی جسے جبرائیل نے کے نورانی وجود نے الفاظ میں ڈلنے سے قبل ہی پڑھ لیا اور کہا, آؤ چلو میں تمہیں تمہارے ان داتا سے ملاتا ہوں. نبیوں کے انداتا سے ملاتا ہوں. نبیوں کے علاوہ یہ اعزاز بہت کم انسانوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اس طرح بارگاہ یہ غلط لکھا ہوا ہے فاطمہ یہاں پہ تھوڑی سی بیٹا مس, بارگاہ احدیت میں بارگاہ احدیت میں پیش کیے جائیں. تم واقعی بہت خوش نصیب ہو. ہم آگے بڑھے تو فاطمہ ٹھیک ہے بیٹا. اچھا اب کیا ہوا کہ مبارک سلامت کے اس ماحول میں جو ہے وہ عبداللہ کو اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ آزمائش کے دن جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اور اب اس کی کامیابی کا آغاز ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. اور صالح نے اس کو یہ خوشخبری اسی وقت دے دی تھی, برزخی زندگی کے آغاز کی بات ہو رہی ہے یہ بھی, ٹھیک ہے. ابھی جنت کے یہاں پہ کوئی ذکر نہیں ہے کلاس 8. ابھی یہ جنت کے جو حالات ہیں وہ تو ہم بہت آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی تو اس کی روح جو ہے وہ برزخ میں ابھی داخل ہوئی ہے اور اسی وقت اس کو اندازہ ہو جاتا ہے اس چیز کا کہ اس کی آخرت میں جو زندگی ہے وہ بھی اس کی بہت اچھی ہی ہوگی, کیونکہ اس برزخ کی زندگی کے آغاز پہ ہی اس کے لیے پہلا انعام کیا تھا کہ وہ پروردگار ارض و سماوات کے حضور پیش ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اعزاز ہر ایک شخص کو نہیں ملتا, اور یہ خوشخبری اس کے لیے وہ کہتا ہے کہ جنت کی خوشخبری سے بھی زیادہ قیمتی تھی. ظاہر ہے اللہ کے حضور وہ پیش ہونے جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ان سب کی معیت میں, کس کی معیت میں؟ صالح اور دیگر فرشتوں کی معیت کہتے ہیں ساتھ کو, ٹھیک ہے. ان سب کے ساتھ جو ہے وہ اس کا سفر شروع ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ نئی دنیا ہے, یہاں پہ فاصلے, مقامات, ٹائم اور اسپیس, ٹھیک ہے, مکان اور زمان کا جو مطلب ہے, مفہوم جو ہے وہ بالکل بدل گیا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. مستی اور سرشاری مطلب ایک بہت ہی ایک ایسی کیفیت جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا, ایک سرور کی کیفیت میں جو ہے وہ یہ سفر طے کر رہا ہے اور ایک جگہ جا کر وہ رک جاتے ہیں.
यहाँ पे اعلان ہوتا ہے کہ اب زمین کے فرشتوں کی حد آ گئی ہے, مطلب زمین کے جو فرشتے ہیں وہ اس لمٹ سے آگے کراس نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ جو ہے صالح جو ہے صرف وہ اس کے ساتھ آگے گیا ہے, باقی تمام فرشتے وہیں پہ رک گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور عالم سماوات, عرض کہتے ہیں زمین کو, اور سماوات سے کیا مراد ہے؟ آسمان. اتنا تو خیر اب آپ لوگوں کو پتا ہوگا, ماشاء اللہ آپ لوگ عربک میں جو آپ لوگ پڑھتے ہیں اس سے آپ لوگوں کو کافی آپ کو الفاظوں کے میننگز آپ کو وہیں سے جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو جاتا ہوگا. عالم کا مطلب ہے دنیا, عرض کا مطلب ہے زمین, اور سماوات کا مطلب ہے آسمان. اب دیکھیں عبداللہ کا آسمان کا سفر جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, اور پھر ایک جگہ پہ جب وہ ٹھہرتے ہیں تو وہاں پہ جبرائیل جو ہے وہ ان کا استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت دفعہ میں تم سے پہلے بھی مل چکا ہوں, تم مجھ سے البتہ پہلی بار مل رہے ہو. پھر اس کے کندھے پہ اس کو ایک تھپکی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آقا, یہاں پہ آقا سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ کے حکم پر میں نے بہت دفعہ تمہاری مدد کی ہے, لیکن ظاہر ہے اس وقت ہمیں نہیں, آپ لوگوں کو بھی دیکھیں کبھی کبھار اس چیز کا اندازہ ہوتا ہوگا کہ کبھی کوئی ایک دم سے کوئی بری بات ہوتے ہوتے رہ جائے, کوئی حادثہ ہوتے ہوتے بال بال بچ جائیں, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے. اس وقت جو ہے وہ فرشتے جو ہے نا وہ بھی بیٹا سم ٹائم ہماری مدد کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی جبرائیل نے وہی حوالہ دیا ہے کہ اس وقت تم نہیں جانتے تھے, ظاہر اس کو نہیں اندازہ تھا کہ اس کی مدد کون کر رہا ہے اس وقت. یہاں پہ آقا کا لفظ سنتے ایک روشنی سی ایک اس کے چہرے پہ نظر آتی ہے, جس سے جبریل جو ہے وہ بھی دیکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ آؤ تمہیں تمہارے انداتا مطلب پروردگار سے ملاتا ہوں. اور صرف یہ اعزاز یا تو نبیوں کو ملتا ہے یا پھر بہت ہی نیک انسان کو, اور ایسے انسان بہت کم ہوتے ہیں جن کو برزخ کے عالم میں ہی اللہ کے ساتھ جو ہے وہ ملنے کا شرف حاصل ہو. اب دیکھیں بارگاہ عہدیت میں جب یہ پیش ہوتے ہیں تو کیا اس میں ہوتا ہے, یہ ہم آگے پڑھیں گے. اب کون ریڈ کرے گا بیٹا؟ عبد الرحمان آپ پڑھیں گے بیٹا؟ امیمہ نے ہینڈ ریز کیا ہے, چلو امیمہ آپ پڑھیے. امیمہ کے بعد فاطمہ رحمان آپ پڑھیے گا بیٹا. چلیے امیمہ پڑھیے. جی امیمہ اسٹارٹ کیجیے بیٹا. امیمہ آپ بیٹا نہیں ریڈ کر رہی ہیں. اوکے دین فاطمہ رحمان بیٹا آپ. ہم آگے بڑھے تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا جس کا پوچھ لینا ہی مناسب خیال کرتے ہوئے میں نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا, کیا ہم سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں؟ نہیں جبریل, سدرۃ المنتہا کی طرف جا رہے ہیں نہیں جبریل امین نے جواب دیا. پھر مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا, تمہارے ذہن میں غالباً معراج والی بات ہے, وہ انبیاء کا راستہ ہے. انبیاء کی حضوری کے مقامات بہت اعلیٰ ہوتے ہیں, پھر انہیں مشاہدات بھی کرائے جاتے ہیں. تمہارا راستہ بالکل الگ ہے, تمہیں صرف بارگاہ الوحیت میں بخشنے کے لیے بلایا گیا ہے. جی مجھے آواز نہیں آ رہی. مجھے بھی نہیں آ رہی ہے فاطمہ, آپ کی آواز بیٹا ڈسٹریکٹ ہو رہی ہے. میں نے صالحہ کو دیکھا جس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا. جبریل امین نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا, خدا کی ہستی لامحدود ہے, اس کے مقامات بھی لامحدود ہیں. تمہاری دنیا میں ان مقامات کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا. جو کچھ تم دنیا میں جانتے تھے وہ بہت محدود اور کم تھا. آج مرنے کے بعد تمہاری آنکھیں کھلی ہیں. اب فاطمہ آپ کی پھر مجھے آواز آواز نہیں نہیں آ رہی. فاطمہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بیٹا ہمیں. بیٹا ٹائم بھی ہو گیا ہے,
इसको यहीं पे हम एंड करते हैं इसका, ठीक है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये पढ़ लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे अब जिब्राइल के जहन में है कि सिदरतुल मुंतहा, तो कहते हैं कि नहीं, वो महराज वाला किस्सा नहीं है, वो तो सिर्फ नबी ही वहां तक जा सकते हैं। और नबियों के मकामात जो है वो बहुत आला, बहुत बुलंद होते हैं, उन्हें हर तरह के तजुर्बात से गुजारा जाता है, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल अलग है। यहाँ पे सिर्फ देखिए वो अल्लाह के हुजूर एक सजदा जो है वो अदा करने के लिए उनको ये एजाज दिया गया है। और अब्दुल्ला की वजह से सालेह भी जो है वो यहाँ तक पहुंच पाया है, ठीक है। और इसी एजाज से सालेह जो है वो भी बहुत खुश है। और फिर जिब्राइल जो है वो आगे बढ़ के कहते हैं कि खुदा की हस्ती लामहदूद है, उसके मकामात भी लामहदूद है, और तुम अब जो है इस मकाम का कोई अंदाजा तुम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो कुछ तुम दुनिया में जानते थे वो बहुत महदूद और कम था, ठीक है। हमारे पास जो इल्म है वो ज़ाहिर बहुत कम है, बहुत महदूद है। आज मरने के बाद कहते हैं कि तुम्हारी आंखें खुली हैं और तुम वो दुनिया देख रहे हो जिसकी कमालात की कोई हद नहीं है। और वाकई वो कह रहे हैं कि जिब्राइल की बात का सच्चा सबूत मैंने देखा, और मैंने दिल में सोचा कि अल्लाह का शुक्र है कि मैंने कोई नाफरमानी नहीं की और उस हालत में, कुफर की हालत में नहीं मरा मैं, वरना मेरी आंखें खुलती तो मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता था, और जो मैं देखता वो बहुत ही बुरा होता, बहुत ही भयानक होता। ठीक है बेटा, यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। सॉरी, हु इज आस्किंग, कौन पूछ रहा है बेटा ये? टीचर अलीना? मैम जी अलीना। वो मर अलीना चुका है? हाँ बेटा, वो तो कब का मर चुका है, वो मर भी चुका है। क़यामत की स्टोरी और साथ साथ बरज़ख की और कब्र की और फिर दुनिया की जिंदगी, हम सब साथ साथ पढ़ रहे हैं बेटा इस वक्त। आप यहाँ तक रीड कर लीजिएगा अलीना, घर पे रीडिंग कर लीजिएगा। पेज नंबर 23 तक हमने अभी पढ़ा है, तो आप भी इतना रीड कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्लास में आप कंटिन्यू कर सकें। और अब्दुल रहमान, आपकी बेटा टर्न नहीं आई है रीडिंग में, उमैमा आपकी भी नहीं आ सके, आप लोगों की इंशाल्लाह कल अब हम इसको कंप्लीट करेंगे इस बाब को, और कल आपको उर्दू बी का भी बेटा थोड़ा सा काम जो है वो मैं करवाऊंगी, ठीक है। क्लास 8, अल्लाह हाफिज बेटा, टाइम हो गया है हमारा। जी बेटा। टीचर अब्दुल्ला अपने ये मतलब के ये प्रेजेंट में आके अपने पास्ट का सारा बता रहा है, अपनी पास्ट जी की बिल्कुल, जिंदगी और हाँ कब्र का। बिल्कुल फातिमा, बिल्कुल ठीक कह रहा, प्रेजेंट और पास्ट दोनों साथ साथ चलेंगे इसमें। बहुत अच्छा आपने बता दिया। चलिए ठीक है बेटा, अब इंशाल्लाह कल हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। क्लास 8, अल्लाह हाफिज ऑल ऑफ यू बेटा। टीचर जी ईमान बेटा, टीचर टाइम हो आपने गया है। किस्सा के कंगन के क्वेश्चन आंसर्स नहीं भेजे थे? किस्सा के कंगन के, हाँ जी, मैं आज अभी भेजती हूँ आपको, ठीक है। ओके मुझे याद था, मैं आपको सेंड करना भूल गई, मैं आज आपको सेंड करती हूँ, ठीक है। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज ओके बेटा, ऑल ऑफ यू। टीचर एक मिनट। जी बोलें। टीचर मैंने किस्सा के कंगन का काम कर भी लिया।